ناول عشق بغاوت، رائٹر نہال آبدو، قسط نمبر 10۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو کافی مہمان آ چکے تھے۔ وہ خیام کو ڈھونڈتی نگاہیں دوڑاتی بالکل میدان میں آ کھڑی ہوئی۔ وہ اس وقت اپنی جاب پر تھی، اس لیے لانگ بلیک سلک شرٹ اور جینس میں تھی۔ بال ٹیل پونی میں قید بیبی ہینگز اس کے چہرے کو چھو رہے تھے۔ کہاں وہ کھڑی تھی وہاں ترکی کی کریم موجود تھی، میڈیا، پولیٹیشین، بزنس ٹائکون سب یہاں موجود تھے، مگر اسے اس سب کی عادت تھی۔ اپنے بابا کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ ان کو ساتھ موجود رہی تھی، اور شاید اس وجہ اس کا اعتماد بہت سے لوگوں کی توجہ لے گیا تھا۔ خوش آمدید خوبصورت خاتون! وہ ابھی خیام کو دیکھ نہیں پائی کہ ایک مرد نے اس کی توجہ لینی چاہیے۔ شکریہ بھائی! وہ اس وقت بہت بیزار تھی، اس بات کی بڑھانے کی بجائے بات ختم کرتی آگے چلی گئی، اور وہ مرد شرمندہ سا اپنی جگہ چلا گیا۔ سو آج سے ہی جوائننگ دے رہے ہیں؟ اذہان اسے دیکھتا اس کی طرف آیا تو وہ مسکراتی ہوئی سر ہلا گئی۔ دین گو ٹو دیٹ روم، مائی فرینڈ از بیئنگ ریڈی دیئر۔ اذہان نے دائیں جانب اشارہ کیا تو وہ سمجھ گئی کسی اور کو سمجھ نہ آئے، اس لیے وہ اردو میں بولا تھا۔ وہ وہاں میں سر ہلاتی کمرے کی طرف بڑھی، مگر سامنے یمان حاکم آ گیا۔ وہ اس کو دیکھ کر رکی نہیں، مگر تھم ضرور گئی۔ نیوی بلو 3 پیس سوٹ کوٹ میں ہاتھ پکڑے وہ سب سے مل رہا تھا، مگر قسمت نور کی، وہ نہ تو اس کی بالوں کے سحر میں تھی نہ اس کی مردانگی کی۔ وہ اس کی نرم آواز کو سن رہی تھی اور نظر اس کی مسکراہٹ پر تھی۔ وہ ٹیبل کے پاس کھڑی اسے دیکھ نہیں رہی تھی، جیسے یاد کر رہی تھی ابھی شاید کچھ سبق باقی تھا، مگر یمان کی نظر اس کی طرف اٹھی۔ وہ کسی سے بات کرتا کرتا اس کی طرف مڑا تھا، مگر نور کو جو بھی ہاتھ دیکھا تو حیر سے تھم گیا۔ نور اس کی توجہ پانے پر مسکراتی اس کے سحر سے نکلتی دوڑ لگا گئی۔ تم سچ میں اس محبت کے حقدار ہو! پاس کھڑا خیام جو تماشا دیکھ رہا تھا اردو میں کہتا اذہان کی طرف بڑھ گیا۔ یمان بھی بڑے ضبط سے نظر انداز کرتا اذہان سے جا ملا۔ شام بخیر لڑکیوں! وہ اندر داخل ہوتی سیدھا صوفے پر ڈھیر ہوئی تو سارا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میں اذہان ہاشم کی اسسٹنٹ ہوں، سارا کی حیرانی پر اس نے بتایا تو سارا مسکراتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ یہ تو بہت اچھا ہو گیا، اب تم جہاں اس کے پاس رہو، مجھے باہر جانا ہے۔ سارا کی گھبراہٹ دیکھ کر دونوں نے سر ہلا دیا تو وہ باہر بھاگ گئی۔ تمہاری پریشانی تمہاری خوبصورتی پر حاوی ہے، سارا کے جاتے ہی نور نے سنجیدگی سے کہا، اور تمہارا اعتماد تمہاری خوبصورتی۔ مینہا نے بات بدلی تو نور شدید گوری سے نوازا۔ باہر جوزف ہے، مینہا نے اس کی گوری پر طوطے کی طرح سا بول دیا۔ اور یہ کون؟ نور تھوڑی متجسس ہوئی تو مینہا نے پاس پڑا پانی کا گلاس ایک سانس میں پی ڈالا۔ میرا شوہر! وہ اتنا ہی بولی تھی کہ نور اپنی جگہ پر اچھل گئی۔ اذہان تو مر جائے گا! جو پہلا جملہ اس کی زبان پر آیا وہ مینہا کا بھی سر جھکا گیا۔ نہیں مرا، بچ گیا، اس نے تو انوائٹ کیا ہے۔ مینہا گھبرائی ہوئی تھی اور نور پریشان۔ کیا وہ جانتا تھا؟ مطلب تم اپنے شوہر سے بچتی پھر رہی ہو یا کچھ اور؟ نور اب اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ وہ مجھے لینے آیا ہے یہاں ترکی۔ مینہا نے اس کا ہاتھ تھام لیا تو نور نے اس کو گلے لگایا۔ اذہان پر یقین کیا ہے؟ نور نے پوچھا تو مینہا نے ہاں میں سر ہلایا۔ تو اس کے خدا پر بھی کرو۔ نور اس سے بولنے کا حوصلہ دیا اور دونوں ایک بار پھر گلے لگی۔ باہر چلے۔ نور نے کھڑے ہوتے ہوئے ہاتھ سامنے بڑھایا تو مینہا نے اسے دیکھتے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم نے مزید کچھ نہیں پوچھا؟ مینہا کو شاید کوئی ڈر تھا کہ وہ ناراض ہو گئی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب پتہ چل جائے گا، ایک ساتھ ساتھ ملنے سے قدر اور مناسبت دونوں نہیں رہتی۔ چلو دادا بھی آ گئے ہوں گے۔ نور نے اسے اپنے ساتھ لیا، دروازے سے باہر نکل گئی۔ وہ نور کے ساتھ باہر آئی تو دادا ان دونوں کو دیکھ کر یوں پھول اٹھے۔ ان کی سب کو ان کی آمد کا پتہ چل گیا۔ اپنے دادا کی مسکراہٹ کا تعاقب اذہان نے کیا تو وہ تھم گیا۔ مینہا کو اس نے آج سے پہلے شرٹ ٹراؤزر میں ہی دیکھا تھا، مگر اس وقت وہ سفید سلک گاؤن فراق میں کھڑی تھی۔ فل سٹریٹ بال کان کے پیچھے سے گزرتے، کمر پر بکھرے میک اپ کے نام پر ایک ہلکی سی لپسٹک اور جیولری میں ایک پرل نیکلس۔ وہ اعتماد سے مسکراتی اپنی دادا اور یمان کی طرف بڑھتی ان کے درمیان آ رکی، جبکہ اذہان کچھ یاد آتے نظریں جھکا گیا۔ اس وقت ان کے ساتھ ہاشم صاحب، عمران حاکم اور میر یلدرم صاحب بھی کھڑے تھے۔ یمان نے اس کے سر کو نرمی سے تھپتھپایا اور بہت اعتماد سے اپنی بہن کہا تھا، یہ تو بہت کمال ہے، ہم آپ کی بہن کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ میر یلدرم صاحب نے بہت حیرانگی سے مگر مسکراتے ہوئے کہا تو یمان نے مینہا اور پھر اذہان کو دیکھا جو انجان کھڑا تھا۔ ترکی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اب جواب خیام نے دیا۔ مینہا نے اس کی طرف دیکھا، مگر نظر اپنے سے چند قدم دور کھڑے جوزف پر پڑی، جو کسی وحشی کی طرح اسے گھور رہا تھا۔ مینہا نے اذہان کو دیکھا اور پھر یمان کا کوٹ پکڑتے اس کے مزید قریب ہو گئی۔ واٹس اے پلیزنٹ سرپرائز مسٹر جوزف! یمان نے مینہا کی گھبراہٹ دیکھتے ہوئے سامنے دیکھا تو جوزف کو یوں پکارا جیسے بہت پرانا دوست ہو۔ وہ سب سے معذرت کرتا اس سے کچھ دور لے آتا تاکہ کوئی اور سن نہ سکے۔ سو ہیئر دی گیم بگین، جوزف نے بہت غضب سے مینہا کو دیکھتے کہا۔ وہ 6 سال بعد اسے دیکھ رہا تھا مگر اس وقت کچھ کہہ نہیں سکا، سو اسے للکارا، کم آن، اٹس می ہو اسٹارٹڈ اینڈ ول بی دی ون ہو اینڈ دس۔ یمان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا، آئی وانٹ مائی وائف بیک۔ جوزف نے مینہا کو دیکھتے کہا تو وہ نور کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ آئی ڈونٹ نو ہو یو وانٹ می اینڈ ویئر شی از، یمان نے ڈرائی سے کہا تو جوزف تلملا گیا۔ باسٹرڈ، جسٹ پروو اٹ اینڈ دین شی از مائی سسٹر۔ مینہا، اف یو ہیو کریج دین سے اٹ۔
جمان نے مسکراتے ہوئے اتنے غضبناک انداز سے کہا کہ جو جب اس کا ہاتھ جھٹکتا واپس موڑ گیا۔ اذہان اور خیام نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر منہا کو، جو اب مطمئن سی کھڑی تھی، بہت مطمئن انداز سے چلتا وہ واپس ان سب کے پاس آیا تو منہا کسی بچی کی طرح ایک بار پھر اس کے پاس کھڑی ہوئی، جبکہ نور نے ان تینوں کو دیکھا اور پھر دادا کو، جو اس جگہ سے تھوڑے بیزار نظر آ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ نور ان کی طرف جھکی اور کان میں سرگوشی کی۔ بور ہو رہا ہوں، ان کا جواب پاس کھڑے خیام نے بھی تو سنا تو مسکرا دیا۔ ابھی جمان سب سے بات کرتا اپنی دھن بیٹھا، جب دوسری طرف خاموش اذہان اس سب کے انجان گاہے بگاہے منہا کو دیکھا اپنا وقت گزار رہا تھا۔ اب وہ عمران صاحب کی کسی بات کا جواب ہی دے رہا تھا کہ ایک ویٹر جمان کے سامنے ڈرنکس کی ٹرے لے آیا۔ جمان نے سامنے کھڑے ہاشم صاحب کو دیکھا تو وائن کی بجائے اورنج جوس اٹھایا تو نور اور منہا دونوں ہنس دی۔ ابھی وہ یہی دیکھ رہی تھی کہ اذہان نے وائن کا گلاس لیتے دونوں کی بولتی بند کر دی۔ عمران صاحب نے بھی اپنے بیٹے کی بے باکی پر اسے گھورا اور خیام نے بھی۔ اس سب کو دیکھتے منہا تو محض مسکرائی، مگر نور بری طرح کھلکھلا اٹھی کہ وہاں کھڑے ہر ایک کی توجہ لے گئی۔ آپ کا تعارف؟ جنگلی پھول جلدرم نے اسے دیکھتے پوچھا تو جمان اور خیام دونوں اپنی گلاس اپنے منہ سے لگا گئے، جبکہ اذہان نے مسکراتے نور کو اشارہ کرتے اجازت دی۔ میں آپ سے تعارف ضروری نہیں سمجھتی۔ نور کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ ہاشم صاحب مسکرائے، جبکہ عمران صاحب کو فکر لاحق ہو گئی کہ ان کا دوست برا نہ مان جائے۔ اور پھر میرا تعارف چاہیے تو اذہان صاحب میرا تعارف کروائیں گے۔ نور نے مسکراتے اذہان کو دیکھا تو جمان اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے پورا جوس پی گیا۔ میرے خیال سے آپ کو بھوک لگی ہوگی، چلے کھانا کھاتے ہیں۔ آخری کسر دادا جی نے پوری کر دی تو مزید اپنی عزت افزائی سے بچنے کے لیے وہ سب اسی طرف چل دیے۔ یہ احترام تھا۔ یہ جمان بھی جانے لگا کہ نور نے اس کے گلاس کی طرف اشارہ کرتے پوچھا، آپ کو بتانا ضروری نہیں کیا ایسا ہی فکرہ کچھ آپ نے نہیں کہا؟ جمان نے انہیں جاتے دیکھا تو گرایا، وہ کیا ہے نا، محبت میں پوچھنا جائز ہے اور محبت کو محبت کا صحیح جواب دینا فرض ہے۔ نور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو جمان کا دل چاہا اپنا سر کہاں دے مارے۔ اپنا کام کرو جا کر۔ جمان نے اسے یہی کہنا مناسب لگا، مانا کہ حکم دینے کا حق رکھتے ہو، مگر اتنا سخت؟ وہ دوبارہ مسکرائی تو ایمان بھی مسکرا دیا، مگر یہ بے بسی کی مسکراہٹ تھی کہ وہ اس کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ ڈر نہیں لگتا مجھ سے؟ جان لے لوں گا میں تمہاری۔ جمان نے مسکراتے ہوئے کہا تاکہ کوئی اور ان کی بات نہ سمجھ سکے۔ کھاؤ قسم، جان سے مار دو گے؟ بس خیام کو جو کہا ہے وہ ہو جائے، پھر مار دینا قسم سے، خودکشی کے عذاب سے بچا لو گے۔ جمان کو لگا وہ مذاق کر رہی ہے، مگر اس کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی اور عزم لمحہ بھر اسے بھی پریشان کر گیا، مگر اگلے ہی لمحے اسے گھورتا وہاں سے چلا گیا۔ نور اس کی پشت کو دیکھتے مسکرائی، وہ بھی آگے بڑھا تاکہ ان سب کے پاس جا سکے، مگر اس کے فون پر آنے والے نوٹیفیکیشن نے اسے روک لیا۔ منہل کی آئی ڈی سے میسج دیکھ کر وہ حیران ہوئی، مگر نہ جانے کہ اس کا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے فون میسج اوپن کیا تو تصویریں اسکرین پر ظاہر ہوئی۔ پہلی تصویر دیکھ کر اسے سمجھ نہیں آئی وہ کیا کرے یا کیا کہے۔ اس نے ارد گرد دیکھا، کچھ سمجھ نہیں آیا تو فون ایک دو بار سامنے کیا۔ وہ تصویر نہیں تھی، عذاب تھا جو اس پر نازل کیا گیا تھا۔ اس نے قدم بڑھانا چاہا تو گرنے لگی۔ سمجھ نہ آئی تو پاس پڑے صوفے پر ڈیر ہوئی تھی۔ لوگوں سے بے خبر اس نے ایک بار پھر ہمت سے فون ایکٹیو کیا اور تصاویر دوبارہ دیکھی۔ فون ہاتھ میں دبوچتی وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھتی خود کو اپنے گھٹنوں تک جھکا گئی۔ اور رب برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اسے اپنی دادی کی نصیحت یاد آئی، مگر یہ بوجھ تو تھا ہی نہیں، قیامت تھی۔ منہل کی آئی ڈی سے میسج دیکھ کر وہ حیران ہوئی، مگر نہ جانے کہ اسے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے فرنٹ میسج اوپن کیا تو تصویریں اسکرین پر ظاہر ہوئیں۔ پہلی تصویر دیکھ کر اس کو سمجھ نہیں آئی وہ کیا کرے یا کیا کہے۔ اس نے ارد گرد دیکھا، کچھ سمجھ نہیں آیا تو فون ایک دو بار دوبارہ سامنے کیا۔ وہ تصویر نہیں تھی، عذاب تھا جو اس پر نازل کیا گیا تھا۔ اس نے قدم بڑھانا چاہے تو گرنے لگی۔ کچھ سمجھ نہ آئی تو پاس پڑے صوفے پر ڈیر ہوئی تھی۔ لوگوں سے بے خبر اس نے ایک بار پھر ہمت سے فون ایکٹیو کیا اور تصاویر دوبارہ دیکھی۔ فون ہاتھ میں دبوچتی وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھتی خود کو اپنے گھٹنوں تک جھکا گئی۔ اور رب برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس نے اپنی دادی کی نصیحت یاد آئی، مگر یہ بوجھ تو تھا ہی نہیں، قیامت تھی۔ کچھ سمجھ میں آتے ہی وہ ایک لمحے میں صوفے کے ساتھ موجود دروازہ پار کرتی باہر آ گئی۔ وہ کوئی کوریڈور تھا، مگر لوگ کم تھے۔ اپنے آپ کو ضبط کے پہرے سے رہا کرتے وہ دیوار کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی۔ منہ پر ہاتھ رکھتی وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، وہ رو تو رہی تھی، مگر قسمت وہ اپنی آواز بھی دبا رہی تھی۔ اس کی سسکیاں، اس کی دہائیاں اس کے ہاتھ خاموش کر رہے تھے، مگر اب وہ بے سے باہر تھی۔ وہ روتی سسکتے اپنا دوسرا ہاتھ بھی منہ پر دبا گئی۔ پاس سے گزرتے ایک دو لوگوں سے عجیب نظروں سے دیکھتے روتا چھوڑ گئے۔ اس نے اسی ہاتھ میں کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور منہل کو کال ملائی، مگر فون بند تھا۔ وہ سمجھ نہیں پائی آگے کیا کر تو تصویر کے نیچے میسج نے اسے مزید بے چین کیا۔ وہ منہ صاف کرتے ہوئے میسج پڑھنے لگی، دادی چلی گئی، آج دوپہر جنازہ تھا، تمہیں بتانے والی تھی مگر بابا نے روک دیا۔ دادی کی وصیت تھی کہ تم ان کے جنازے میں شرکت کے لیے بھی پاکستان نہ آؤ۔ سمجھ مجھے بھی نہیں آئی کہ انہوں نے یہ کیوں کہا۔ میسج پڑھتے وہ بے بس ہوئی اور بے بسی میں ٹوٹی تو ایسی کہ اس
اس کوریڈور کے دونوں دیوار ہل گئے۔ وہ پلر کے ساتھ بیٹھی دعائیاں دیتی ایسا روئی کہ اس کی آواز پورے لان اور کوریڈور میں گونج گئی۔ اللہ، اسے اور کچھ یاد بھی نہ تھا، اسے اپنی دادی کا رب یاد تھا۔ اللہ، ایک اور عرضی اور وہی سجدہ ریز ہو گئی۔ وہ وہاں کوریڈور کے فرش پر سجدے میں پڑی اپنی ہمت ہار گئی تھی۔ یہ سزا کیوں؟ ایسا قہر کیوں؟ اس سوال بے جا نہیں تھا مگر جواب بھی پاس تھا۔ رحم کیوں نہیں آیا مجھ پر؟ وہ تڑپی تھی تو براق کے بتانے پر آنے والے ہاشم صاحب بھی لرز گئے۔ براق نے بتایا کہ وہ روتی ہوئی اس طرف آئی ہے تو وہ خاموشی اس جگہ چھوڑتے اس تک آئے مگر یہاں اس کی دہائی سنی تو آگے نہ بڑھ سکے۔ تم نے مجھے میری ماں کے جنازے سے محروم کیا، تم نے مجھے اپنی اولاد کے لیے درگور کیا فریحہ عالمگیر، تم نے مجھے مناہل کی بیٹی ہونے کی سزا دی۔ وہ پاگل ہو گئی تھی جو کہتی تھی کہ اپنا فیصلہ رب پر چھوڑ آئی تھی۔ آج کی دہائی اس کی دہائیوں پر ہاشم صاحب کانپ گئے تھے اور اس کی وجہ کچھ حد تک وہ دونوں نام بھی تھے۔ وہ قدم بڑھاتے اس کے پاس آئی اور سجدے میں گرے۔ اس کانپتے وجود کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ دادا! وہ ایک بار پھر رو دی تو ہاشم صاحب بھی پاس بیٹھے تو دیے۔ آج انہیں یقین ہوا کہ ماں باپ کا قرض اولاد اتارتی ہے اور نور جہاں روتی اپنی ماں کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے کی غلطی کی سزا بھی سہ رہی تھی۔ وہ چلی گئی مگر انہوں نے جنازہ بھی نہیں حلال کیا مجھ کر۔ وہ ہوش میں نہیں تھی اس لیے ان کے گھٹنے سے جا لگی۔ ہاشم صاحب نے ہمت کرتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تاکہ کچھ سکون تو آئے، ورنہ اس کی دہائیاں سننے کے بعد تو وہ سانس بھی نہیں لے پا رہے تھے۔ اللہ تم سب کو برباد کر دے۔ اس نے ایک اور سسکی لی تو ہاشم صاحب اپنی آنکھیں میچ گئے۔ اللہ میرے! وہ پھر سسک رہی تھی۔ تمہارا کم سمجھ رہا ہوں مگر تمہاری یا کسی کی زندگی مشکل کر دی گئی۔ خدا کے لیے روک دو بیٹا، رک جاؤ۔ ہاشم صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے کہا تو ان کے سامنے گری نور نے اپنا سر اٹھایا۔ مجھے بھی آہیں کھا گئی، مجھے کس کا زخم کا حقدار نہیں بنایا۔ من کر ماں ہوئی تھی کافر میں ٹھہرا دی گئی۔ دین ماں نے چھڑا تھا، میرا پل صراط دنیا میں کیوں قیام کر دیا؟ دادا میں ان جیسی دکھتی تھی تو میرا کیا قصور؟ میں ان کی اولاد تھی، یہ میرا انتخاب نہیں تھا۔ وہ ایک بار پھر روئی مگر وہ سب کہتے نظریں جھکا گئی۔ سب سہ جانے والے صبر کرنے والوں کو رب نوازتا ہے سکون سے۔ اٹھو چلو میرے ساتھ دادی کے لیے دعا کرو، قرآن پڑھو، روح کر ان کی روح نہ تڑپاؤ۔ ہاشم صاحب نے ایک اور کوشش کی مگر اس کا چہرہ انہیں مناہل کی شبیہ لگا تو دہائیاں دیتی فریحہ لگی۔ وہ نانی تھی مگر میں کبھی نہیں کہہ سکی۔ وہ ایک بار پھر اس کی تو آج نانی کے لیے دعا کرو۔ شاباش! انہوں نے براق کو اشارہ کرتے کہا۔ دعا کرے میرے لیے سکون آ جائے، وہ کہتی ایک گہرا سانس لیتی کھڑی ہوئی مگر لڑکھا گئی۔ ہاشم صاحب نے اسے سنبھالتے ایک دو بار کھڑا کیا۔ وہ پلر کے ساتھ ٹیک لگاتی ان منہ پر ہاتھ پھیرتی ایک گہرا سانس لے گئی۔ ہاشم صاحب کو لگا وہ اپنا غم اس کے سانس میں پی گئی۔ آج میں بن ماں کے رہ گئی۔ ہاشم صاحب کو دیکھتے وہ بولی۔ اس لیے اس کے زیادہ محبوب ہو گئی جو 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے۔ ہاشم صاحب کے جواب پر وہ مسکرائی۔ مگر زمین والے بہت ظالم ہیں، اسے کہیں مجھے نہ چھوڑے ان کے درمیان۔ اس نے جھکتے ہوئے اپنا فون اٹھایا تو ہاشم صاحب نے اس کے سر پر ایک بار پھر پیار دیا۔ ہم چلتے ہیں۔ وہ سر ہلاتے ہمت سے قدم اٹھاتی ان کے ساتھ چل دیں۔ منہا آپ میرے ساتھ یہاں رہو گی؟ پارٹی ختم ہونے کے بعد جمان نے کہا تو وہ گھبراگی۔ ارد گرد دیکھا تو ہاشم صاحب اور نور دونوں نظر نہیں آئے۔ جوزف سے بچنے کے لیے ضروری ہے، ہم نے بہن کہا ہے، اور اس سب سے بڑھ کر تو اذہان کی امانت ہو۔ خیام نے بات کرتے اذہان کا حوالہ دیا تو اس نے اذہان کو دیکھا جو صوفے پر یوں گرا ہوا تھا کہ کوئی جنگ لڑ کر آیا ہو۔ ٹھیک ہے مگر آپ کی مشکل بڑھ جائے گی، منہا نے مروتن کہا تو جمان مسکرایا۔ میری مشکل بڑھ چکی ہے بلکہ میرے ساتھ ہی پھر رہی ہے۔ جمان نے نور کا حوالہ دیا تو اذہان نے اسے دیکھا۔ وہ چلی گئی ہے، پریشان نہ ہو، اذہان نے بتایا تو نہ جانے اسے کیوں اس طرح اسے اکیلے جانا اچھے نہیں لگا۔ تم چلو بیٹا، جمان نے منہا کو ایک بار پھر پکارا تو وہ اپنی فراق کو مٹھیوں میں لیتی اذہان کو دیکھنے لگی۔ بیٹا کہہ رہے ہو تو وعدہ میرے لیے کوئی مزید پریشانی مول نہیں لیں گے، میں کوشش کروں گی کہ نور بھی آپ کو تنگ نہ کرے۔ وہ منمنائی تو جمان بے ساختہ مسکرایا جب اذہان نے اسے گڑا۔ خدا سے تو ڈر جاؤ، دوستی نہ سہی چہی خیال کر لو، جان دینے کو تیار ہے تمہارے لیے۔ اس کے لیے اس موز اور محبت کو روکو گی؟ کچھ تو رحم کر لو محبت والوں پر۔ کافی دیر سے خاموش اذہان دہائی دے اٹھا تو خیام ہنسنے لگا۔ تم دونوں نے اسی طرح ہاتھ آنا تھا، ورنہ نور تو نہ زندہ چھوڑے نہ مردہ۔ اور تم؟ اذہان کی گھڑی پر خیام رک تو گیا مگر منہا اپنی سی جگہ شرمندہ ضرور ہو گئی۔ ہاشم صاحب نور کے ساتھ گئے ہیں؟ جمان نے پوچھا تو اذہان نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ پرسوں سے آفس ہی ہوگی، پریشان نہ ہو۔ خیام اس کا کندھا تھپتھپاتے باہر نکل گیا۔ اذہان نے جمان کو بھی جانے کا اشارہ کیا تو منہا بھی اس کے ساتھ چلی دی۔ اذہان نے اس کی فراق کے بازو کو پکڑے اسے روکا تو اس نے نظر اٹھ کر اسے دیکھا۔ اذہان نے اپنی محبت کسی کم بخت کے حوالے نہیں کی، وہ مان رکھنا جانتا ہے اور احترام بھی۔ اذہان نے بہت آرام سے جماع کے حق میں قسم اٹھا گیا۔ اور ایک بات اور، میری محبت میری ہے، اس پر جبر صبر، اس کا احترام، اس کی شرمندگی میری ہے۔ تمہیں نہ خود پر جبر کا حق اور نہ میری محبت کو شرمندگی کا۔ محبت کی ہے میں نے، تم اس سے بری ہو۔ اتنا کہتے اذہان نے اس کا بازو چھوڑا اور نکل گیا۔ اور پھر کہتا ہے کہ وہ صرف محبت کر رہا ہے۔ وہ بڑبڑاتی چلی گئی۔
हाशिम साहब से माजरत करने के बाद वो सीधा कमरे में आ गई। उसमें ना तो कुछ कहने की हिम्मत थी और ना वो कुछ करने के काबिल थी। कल दादी से बात हुई थी तो उसे लगा कि वो उनसे जल्द मिलेगी, मगर अब हकीकत ये थी कि वो कभी मिल नहीं पाएगी। वो बगैर होशो हवास के अपने बेड पर आ बैठी। उसकी अपनी सांस की आवाज़ सुनाई दे रही थी, मगर उससे भी कोफत हो रही थी। अपने रोने से अपनी बेबसी का एहसास होता था तो ना रोने से एहसान फरामोशी का। वहाँ ना होने पर दिल तड़प रहा था, मगर वहाँ ना होने पर शुक्रगुजार थी। आपने मुझे एक बार फिर बचा लिया, वो अपनी नानी से कहती। एक बार फिर रो रही। वो जानती थी कि हाशिम साहब की दीवानगी से डरते इन्होंने ऐसा किया था, मगर उसके बाबा ने कॉल नहीं की। एनी ने भी तसल्ली नहीं दी, मगर जोर डालने पर याद आया वहाँ फरीहा बेगम भी तो थी। मैं रो रही हूँ फरीहा बेगम, आपको भी तो पता चलना चाहिए। मैंने आपकी इज़्ज़त की कि मेरी माँ आपकी तकलीफ़ का सबब बनी, आपकी इज़्ज़त की कि आपका शोहर मेरा मुहाफ़िज़ बना। मैंने उसे बाप कहा, आपने कहा मैं बेटी नहीं, तो एहसानमंद हुई कि आपने उस सब के बावजूद संभाला। मिनहल की इज़्ज़त तो ऐनी कर टूट कर प्यार किया, मगर आप नहीं पिघली। आज मैं नानी को खो दिया, इस औरत को खो दिया जो कह कर करती थी नैन नानी कह मुझे, और आपको राज़ी करने के लिए उन्हें दादी कहा। 23 साल इस औरत ने पाला और मैं 23 साल आपको राज़ी करने में लगी रही। 23 साल उसने मुझे बचाया और एक लम्हा अपने मिनहल के लिए मुझे उजाड़ दिया। वो रो रही थी मगर आवाज़ नहीं थी। वो गिला कर रही थी मगर सुनने वाला कोई नहीं था। उसने सोचा कि बाबा से शिकायत करे, मगर आज लगा किस हक़ से। दिल किया कि हाशिर को कोसे उस पर चलाए, मगर उसका कसूर था या नहीं, इस हालत में तो उसकी माँ का जुर्म की वजह से थी। वो रोती सामने दीवार को तकती अंधेर कमरे में चुप आंसू बहा रही थी। इस वक्त का इंतज़ार है जब आपके सामने जाऊंगी और आंखों में आंखें डालूंगी। वो आंखें मैच गई। उसका फ़ोन बज उठा। पहले उसने नज़रअंदाज किया, मगर फिर न जाने दिल में क्या आया, उठाकर स्पीकर पर डाल दिया। नूरलैन तुम ठीक हो? वो हाशिया था मगर नूर चला न सकी। दादी का पता चल क्या होगा, वो एक बार फिर बोला, मगर नूर अब भी कुछ न बोली। नूर नैन ठीक हो? अब की बार हाशिया की आवाज़ में बेचैनी थी। नैन की माँ मर गई, अपने नाम पर वो इतना ही बोल सकी। मामू ने मना कर दिया, वरना मैं खुद लेने आ रहा था। वो अपनी साफ दे रहा था, ये इसे जता रहा था। नूर समझी नहीं। मैं आकर क्या कर लेती, तुम बताओ। जाकर अपनी मनहूहा नूहा को आजाद दिया है। नूर से हाशिर लेने के चक्रों में उसकी बहन नहीं रही। जाओ हाशिर औरंगज़ेब, बताओ उसे कि अभी वो वहीं खड़ी है, मैं नहीं हूँ। मगर वो खाली जगह भी ले सकी। आज भी तुम्हें मेरी आवाज़ की नमी बेचैन कर रही है। हाशिर उसे सुन भी रहा था। ये सच ही था। अगर अभी नूर कहे तो वो सब कुछ करने को तैयार था। मैसेज करके मुझे अपनी जीत सुनाई थी आज। दिल चाहा कि आज ही माँ दे दो, मगर मैं वो हारी हूँ कि वो आज बहन नहीं रही। फरीहा की बेटी है जिस पर मेरा कर्ज बाकी है। मैं मकरूज़ हूँ उसकी माँ की। हाशिर आज फिर तुम्हें खसाला हुआ कि मिनहल है तुम्हारी बीवी, और मुझे पहले मिला था कि मुझसे मोहब्बत करने वाला मेरी बहन का इश्क और उसका शोहर है, मगर आज हाशिर मुझे तुमसे नफरत हो गई। नूर चुप कर गई तो हाशिर ने उसे दोबारा पुकारा, वापस आ जाओ नूरलैन, कसम से सबके सामने अपना हर जुर्म मानूंगा। सब हार जाएंगे, उस तकलीफ से आज़ाद हो जाओगी। दादी की रूह भी सुकून में आ जाएगी अगर तुम वापस आ गई। उसकी बात पर नूर ने सर उठाकर फ़ोन को देखा। वो अभी भी नूर को पाना चाहता था। खुदा की कसम तुमसे बड़ा अजाब नहीं होगा मिनहल के लिए। समझे नहीं, नानी ने मुझे क्यों नहीं बुलाया ताकि तुम मुझे देखकर सुकून ना पाओ। वो अपनी मैयत पर मेरी इज्जत संभाल गई। वो मर गई कि तुम मुझे उनके बहाने ना पालो। हाशिर तुम आखिरी दरवाज़ा भी खो बैठे। अब मैं तुम्हें नज़र भी नहीं आऊँगी। जब मैंने तुम्हारी दीवानगी को तुम्हारे साथ रद्द किया, आज नूरलैन ने तुम्हें रोक किया। आज वजह मेरा किरदार नहीं, मेरी बहन नहीं, मेरी माँ नहीं, और ना ही दादी है। आज वजह नफ़रत है। वो नफ़रत जो मुझे तुमसे है, वो नफ़रत जो तुम्हें मिनहल से है। आज मैं आज़ाद हुई इस डर से कि दादी रोएंगी। आज से मैं रोऊंगी और तुम रद्द। नूर ने इतना कहा और फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन बंद नहीं किया बल्कि ख़त्म कर दिया। हाशिर जो उसे तकलीफ़ में समझते बात करना चाहता था, आज रद्द हो गया। और वजह उसकी मनकूहा थी, या फिर वो मर्द जो नूर को ज़ेर कर गया था, या फिर अब नूर के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। आलमगीर साहब तहज्जुद पढ़कर फजर के लिए मस्जिद का इरादा करते कमरे से बाहर आए तो लाउंज में अपनी छोटी बेटी को सोफे का ज़मीन पर बैठा देखा। दिसंबर की रात वो 19 साल की लड़की इतने सुकून से बैठी थी। खामोशी दीवार को तकते वो उन्हें कहीं से भी 19 साल की नहीं लगी। वो कदम बढ़ाते उसके साथ जा बैठे। आप नमाज के लिए बाहर आए? इन्हें पास बैठता महसूस किया तो एनी ने पूछा, एनी अब रात से यहाँ हो, सोई क्यों नहीं? वो उसे अपने बाजू में लेते माथा चूमते बोले, दादी के लिए एक रात जाग तो सकती थी ना। वो बेचारी तो अपनी मैयत पर अपनी नैन को भी ना बुला सकी। वो सिसकी तो आलमगीर साहब एक गहरी सांस ले गए। उसका आना उसके लिए बेहतर था। मैं तो ये सोच रहा हूँ अब उसे बताऊँगा कैसे। वो भी अब परेशान हो गए थे। कल रात से वो यही सोच रहे थे, नूर को कैसे गाल करे और क्या कहें। अब सच में नहीं जानते या नज़रअंदाज करते हैं। वो अपने बाप को बाजुओं से निकलते उनकी तरफ मुड़ी तो वो भी हैरान हुए। क्या हुआ? कुछ ऐसा हुआ है जो मुझे नहीं पता। आलमगीर साहब अपनी बेटी का गाल सहलाते बोले,
मिनहर आपी वो दादी के बारे में बता चुकी हैं। क़यामत तो ये कि उनसे कहा दादी ने उसे आने से मना कर दिया। चंद आंसू एनी की आंखों से गिरे तो आलमगीर नूरुलैन के लिए परेशान हो गए। बाबा वो अब आज़ाद हो गई हैं, अब वापस आने का कोई जवाब नहीं, अब वो किसी से कुछ नहीं चाहेंगी। अब मामा को रोक ले, मिनहर की नफरत से बचा ले। बाबा वो अब आपके नाम के अलावा कुछ नहीं ले सकती, उसे छोड़ दें। एनी अपना सर बाप की गोद में गिरा गई। उसका कसूर नहीं ना, उसे हक था कि वो अपने वालिदैन को चुनती। मुराद फरीहा के बस में था कि वो नूर को माफ़ करती। कसूर मेरा था, मुझे उसे यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। मैंने सोचा कि फरीहा उससे मोहब्बत नहीं करती, मगर फिर पता चला कि वो तो नफरत करती है। आलमगीर साहब जैसे हार मान रहे हों या अपनी गलती का एतराफ़ कर रहे हों। वो नफरत नहीं बाबा जो अम्मी नूर से करती हैं, वो नफरत नहीं है बाबा। बड़ा नफरत में अपना औलाद का जुआ कौन खेलता है? इसमें नफरत कहाँ होती है जहाँ मिनहर को बड़ा ही नफरत के लिए किया गया। मैंने अम्मी की मोहब्बत नहीं देखी तो मिनहर ने भी नहीं देखी। नफरत भला मोहब्बत को कहाँ खाती है? एनी रो दी। वो नूर से नहीं उसकी शक्ल से खाइफ है। इन्होंने नूर से नहीं मिनाहर पुप्पो से बैर पाला है। वो सब बर्बाद करती गई और आप चुप रहे। ऐसा क्या किया है आपने? दादी ने पुप्पो ने कोई उनके सामने नज़र नहीं उठा सका। ऐसा क्या गुनाह था आपका कि वो रोती गई आपको, आपकी औलाद को आप रुलते गए? आज पहली बार बोली तो आलमगीर अपनी बेटी के बड़े होने पर रो दिए। हाशिर बाई ने आपके पैरों में बैठकर नूर मांगी। अम्मी ने कहा मिनहर को हाशिर चाहिए तो आपने दे दिया। इन्होंने कहा नूर को दादी से दूर करें तो आप इन्हें अपनी बहन के घर छोड़ाए। इन्होंने कहा कि नूर यासर को तो आपने दे दी। मिनहर ने बहुतान लगाया और आपने मानकर उसे निकाल दिया। एनी उठ बैठी थी, अपने बाप के सामने बैठी थी। बाबा नूर रोई थी जब मैंने कहा कि कल निकाह है मेरा, इसलिए नहीं कि मेरा निकाह यासर से हो रहा है, इसलिए कि मैं तबाह होने जा रही हूँ। वो सही थी, मगर मेरी माँ को रोना चाहिए था। वो क्यों रोई? आज दादी के जनाजे पर अम्मी नहीं रोई, पुप्पो नहीं रोई, मगर मैं रोई। इसलिए नहीं कि वो मर गई, इसलिए कि मैं भी मर गई। आलमगीर साहब मेरी माँ को मरना चाहिए था, वो नहीं मरी, दादी मर गई। एनी सर झुका गई। आप कहते हैं मैं सोई नहीं? कैसे सो जाऊँ? मेरे गम में नूर की नानी मर गई, वो बिन माँ के रह गई, मगर कोई यहाँ उनके लिए रोने वाला नहीं। मेरी तलाक ने दादी को मार दिया। मेरे मुँह से सुने गए लफ्ज़ों ने उसकी माँ की जान ले ली। नूर का सामना कैसे करूँगी? वो तो मुझसे शर्मिंदा थी, मैं कैसे सामने जाऊँगी उसके? जाए नमाज़ पढ़े और मांगे माफ़ी उन ज़्यादतों की जो फरीहा बेगम के साथ हुई। शायद हमारे साथ में कमी आ जाए। वो उठती उनके सामने खड़ी हुई। आलमगीर साहब ने अपनी 19 साल तलाक याफ्ता बेटी को देखते फूट फूट कर रो दिए। रो नहीं बाबा, कसम आपकी, आपसे शिकायत नहीं, बस एक गिला है कि वजह तो बता दें, चले वो भी पता चल ही जाएगा। तैयार हो जाए, दादी के 40वें के बाद तुर्की जाने का इरादा कर चुकी हैं। हाशिर भी पर तोड़ रहा है, अब आगे सोच लें इक़दाम क्या होगा। वो कहती चली गई, मगर आलमगीर साहब अगली आजमाइश का सोचकर वहीं बैठे रह गए। वो तब तक सुकून नहीं पाएंगी जब तक उसे उसका बेटा नहीं मिल जाता। ये आखिर था, जमान उसे अपने घर लिया था। इस वक्त वो एक पुरसुकून कमरे के बेड पर बैठी अपने हाथ में उनकी डायरी पकड़े खिड़की से बाहर देख रही थी। 7 साल बाद वो एक ऐसी रात की मुस्तहिक हुई थी कि सुकून से सो सके। आज उसे अपनी इज्जत जान और वकार का खौफ नहीं था। आपने लिखा था मर्द की मोहब्बत गुमराह करती है। आपने कहा कि मर्द मोहब्बत में अना लाता है, वो इनकार नहीं सुनता, वो पा न सके तो छीन लेता है। वो डायरी पर अपनी उंगलियां फेरती सोच रही थी। हर कोई अपने अपने हिस्से की मोहब्बत करता है और फिर अपने अपने तरीके से उसका तारुफ लिखता है। आपकी मोहब्बत गुमराही थी तो आपने गुमराह करा दिया। बाबा की मोहब्बत दुनियावी थी तो इन्होंने उसे फ़ानी करा दिया। हाशिम दादा की मोहब्बत अमर थी तो आज तक उनकी कब्र पर एतराफ़ करते हैं। अजहान की मोहब्बत आज़ाद है तो उसने भी मुझे आज़ाद किया। वो अपनी मोहब्बत पर वसाल की शर्त नहीं लगाता। वो मोहब्बत करता तो मेरे सामने झुकता है, मगर कभी मुझे भी हक़ नहीं देता कि मैं इस पर कोई मफरूज़ा दूँ। अम्मी, आज एक बात पता चली कि उसने मोहब्बत देकर समझकर मोहब्बत गुमराह नहीं, आपका महबूब अपनी गुमराही बना। खुदा अजहान को कम से बचाए और मुझे मरने से पहले मेरी हकीकत वापस दे। जोसेफ के नाम से बच पर आपके पास आऊँगी। आपकी कब्र दूर से देखी, मगर अभी हक नहीं कि वहाँ आपके पास आ सकूँ। उसने इतना लिखते उसने डायरी बंद कर दी और एक बार फिर सामने नजर आते इस्तंबुल को देखा। और एक बात और, मेरी मोहब्बत मेरी है, इस पर जबर सबर, उसका एहतराम, उसकी शर्मिंदगी मेरी है। तुम्हें ना खुद पर जबर का हक और ना मेरी मोहब्बत को शर्मिंदगी का। मोहब्बत की है मैंने, तुम मुझसे बरी हो। अजहान की आवाज़ फिर एक बार उसके कानों में गूंजी तो वो मुस्कुराती बेड पर ढेर हो गई। अब मैं कहाँ बरी हो रही, वो सोचते आंखें बंद कर गई। उसे इस तरह उतारोगे? जमान को पिछले 2 घंटों से वाइन पीता देखकर वो आकर बोल उठा। जमान जो इसी सूट में सोफे पर ढेर, एक हाथ में ग्लास बाल बिखेरे, आंखें नशे से सुरख, इतने सुकून से बैठा था जैसे हर चीज़ से निजात पा ली। तुम्हारा ये सुकून किस का सुकून लेने वाला है? ख़याम ने एक बार फिर पूछा तो वो मुस्कुराया। वो ख़याम भी मुस्कुराए बगैर न रह सका। कल से अज़ाब का आगाज़ है, आज सुकून तो लेने दो, जमान नशे में कहा तो ख़याम अफसोस से सर हिलाता बैठ गया।
جمان حاکم وہ شخص ہے جو نشے میں بھی جھوٹ بول لیتا، خیام نے طنز کیا تو جمان ہنسنے لگا۔ میں ہوش سچ بولنا اور نشے میں جھوٹ دونوں کا اپنا ہی سرور ہے۔ جمان اس وقت سچ میں سکون میں تھا جو یوں بات کر رہا تھا، چلو اسی سرور میں بتاؤ نور کے جہاں ہونے کی ضرورت نہیں تو کیوں؟ خیام نے سوال کیا تو جمان نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور پھر بہت آرام سے گلاس دائیں جانب فرش پر اچھال دیا، سائڈ ٹیبل سے واٹر بوتل اٹھاتے اپنے اوپر انڈیل گیا۔ خیام یہ کارروائی خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ چند سیکنڈ بعد جمان دونوں ہاتھوں سے بال پیچھے کرتا اس کو دیکھتا مسکرایا۔ نور اس گیم کا اہم حصہ ہے جو اختتام کر گئی۔ خیام اس کی بات پر کنفیوز ہو گیا۔ وہ گیم جو منہا یا مٹیلڈا کو یہاں تک لائی یا میرے بابا جس کی وجہ سے یہاں آئے ہیں، تمہیں کیا لگتا ہے میرا ڈیڈ وانٹ انہیں اتنا پریشان کر سکتا ہے؟ میرے لیے یہ گیم ہے جو میں فرانس نہیں جہاں کھیلوں گا۔ مسئلہ ہاشم خاندان ہے یا مناہل اورنگزیب؟ جمان ابھی بھی پوری بات نہیں بتا رہا تھا۔ میں زیادہ نہیں پوچھتا، بس یہ بتا دو کہ نور کا کیا عمل دخم ہے؟ خیال جانتا تھا اس سے زیادہ بات کرنا مناسب نہیں تھا۔ نور العین عالمگیر کی بیٹی ہے، فریحہ کی اولاد۔ خیام کو سن کر کرنٹ لگا۔ عریس کی بہن؟ خیام نے تصدیق کی تو جمان نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ خیام اٹھ کھڑا ہوا تو جمان نے اسے تنزیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ تم سے محبت کا دعویٰ کر رہی ہے؟ خیام نے اسے یاد کروایا۔ وہ دعویٰ نہیں کر رہی، وہ محبت کرتی ہے۔ جمان نے اتنے آرام سے کہا کہ خیام کا دل چاہا کہ جمان کے سر میں کوئی دے مارے۔ تو یہ وجہ تھی کہ اس کا اظہار محبت سن رہے تھے؟ خیام نے کہا تو جمان نے نام میں سر ہلایا۔ وہ محبت میں ہے مگر حد جانتی ہے، جب حد میں ہے تو میرا کیا نقصان؟ اس نے جواب دیا تو خیام مسکرایا۔ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، تم عذاب کاٹو۔ خیام دروازے کی طرف چل دیا۔ جمان بھی کھڑا ہوتا بیڈ کی طرف چل دیا۔ ویسے وہ تیرا سچ میں ہوئی نقصان نہیں کر سکتی۔ خیام دروازہ بند کرتے ہوئے وہاں سے نکل گیا مگر جمان کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی اور اس نے غور نہیں کیا اور بیڈ پر جا گرا۔ میری فائل تو پڑھیں، یہ نہیں کہاں سے پتہ چلا تمہیں؟ اچانک یاد آنے پر خیام دوبارہ اندر آیا۔ تم دایاں بازو ہو، ظاہر ہے کوئی بایاں بھی ہوگا۔ جمان نے وہی لیٹے لیٹے جواب دیا تو خیام نے اسے گڑا۔ جاؤ اب۔ جمان اب سو رہا تھا سو اس وجہ تھوڑا چڑچڑا رہا۔ فجر کی اذان ہوئی تو نور نے غور سے سر اٹھا کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ دور مسجد سے مؤذن بہت پرکیف آواز میں نماز کے لیے بلا رہا تھا۔ میرے لیے دعا آپ کر دیتی ہیں؟ مجھے کیا ضرورت؟ اسے اپنا جملہ یاد آیا جو اکثر دادی سے کہا کرتی تھی، میرے بعد کیا کرو گی؟ کس سے دعا کا کہو گی؟ دادی نے اس پر پھونک مارتے کہا تو وہ نظریں بھلا گئی۔ انسان ہوں، مسلمان ہوں، تم کہتی ہو اللہ احسان کرتا ہے، تم پر احسان نہیں اتار سکتی؟ مگر میری جان رابطہ تو ہونا چاہیے نا اپنے محسن سے، تم تو لا تعلق سی ہو گئی ہو۔ دادی نے اسے اپنی گود میں لٹاتے کہا۔ دادی مانگا نہیں جاتا اور ہم مانگنے ہی تو جاتے ہیں نماز میں، اچھا یا برا اپنی اپنی غرض کے لیے جاتی ہیں اس کے سامنے۔ بھلا میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا شکر کی نماز ادا کرنے کے لیے۔ نور کو اپنی بات یاد آئی تو ایک بار سسک اٹھی۔ تمہیں کچھ نہیں چاہیے؟ دادی کا سوال اس کے کانوں میں گونجا۔ منہ صاف کرتی وہ ہمت سے کھڑی ہوئی اور باتھ روم کی طرف چل دی۔ سر پر اسکارف لیتے اس نے نل کھولا اور اپنے دونوں ہاتھ پانی کے نیچے کیے۔ ٹھنڈے پانی وجود کو لرزایا تو اندازہ ہوا کہ وہ زندہ ہے۔ وضو کی نیت کی۔ وضو کا ایک ایک فرض اور احکام پورا کرنے کے بعد وہ جائے نماز پر آ کھڑی ہوئی۔ ثنا پڑھنا شروع کی مگر مکمل نہ کر سکی۔ نماز توڑتے گہرا سانس لیا اور دوبارہ نیت کر کے ثنا شروع مگر ایک بار پھر رہ گئی۔ الرحمن وہ کہتی گھٹنوں کے بل گر گئی اور کوئی حل نظر نہیں آیا تو سجدے میں گر گئی۔ چند لمحے بعد کمرہ سسکیوں سے گونج اٹھا۔ وہ سسکتی ہوئی آیت الکرسی پڑھ رہی تھی مگر جب کچھ دیر جب بس نہیں رہا تو سسکیاں چیخوں کا روپ دھار گئیں۔ وہ روتی پناہ مانگ رہی تھی، صبر مانگ رہی تھی، عافیت مانگ رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر حکمت خاتون بھی دوڑی اس تک گئی اور اسے اس طرح روتے دیکھ کر اور کچھ تو سمجھ نہ آیا جا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ اللہ صبر دے۔ اللہ کیا ہوگا بیٹی؟ وہ اسے چپ کروانے لگی۔ کافی دیر ہو گئی تھی اسے سجدے میں، نہ وہ کچھ بول رہی تھی اور نہ اٹھ رہی تھی۔ خاتون بھی اسے اس طرح دیکھ کر رو دی۔ کچھ دیر بعد انہیں محسوس ہوا کہ وہ چپ کر گئی تھی تو گھبرا کر چیک کیا تو وہ واقعی ہی رو رو کر سو گئی۔ سو یو بوتھ آر ارلی برڈز، اظہار نے دونوں سے کہہ کر جو اس وقت لان میں بیٹھے تھے۔ خیام نے اپنا بیگ اٹھایا اور اسے آنکھیں دیکھتا چل دیا جبکہ جمان نے کچھ نہیں بولا۔ اتنی صبح تم اٹھنے والی نہیں، یہاں کیا لینے آئے؟ جمان نے بات پکڑی تو اظہار مسکراتا اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ خیام جم جا رہا ہے؟ اظہار نے پوچھا تو جمان نے مسکراتے نام میں سر ہلایا۔ پھر اظہار نے ارد گرد دیکھتے کہا تو جمان نے محسوس کیا وہ منہا کو ڈھونڈ رہا ہے جو سب کو ایکسرسائز کروانے گیا ہے۔ وہ اٹھی نہیں ابھی۔ اس نے دونوں کو سوالوں کا جواب دے دیا جو اس نے پوچھا تھا اور جو نہیں پوچھا۔ ایک خبر لایا تھا۔ اذہان اپنی سنجیدگی دکھائی تو جمان بھی فوراً رکھ کر سیدھا ہوا۔ مار کو اسے مار دیا گیا ہے۔ اذہان نے کتنے آرام سے بتایا۔ جمان سنتے غصے سے اٹھا۔ انہوں نے فرانس کنٹرول میں لیا ہے، مطلب وہ سمجھ گئے تم وہاں نہیں۔ اذہان نے بتایا تو اس نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے اپنا غصہ کنٹرول کرنا چاہا۔ اچھا ہوا وہ مر گیا ورنہ تم مار دیتے۔ اذہان کی اگلی بات پر جمان نے اسے دیکھا۔ پیسے لے کر سمگل کی گئی لڑکیاں فرانس میں فروخت کی اس نے بغیرت نے۔ اذہان نے بتایا تو جمان کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ کس نے مارا؟ آدمی تو میرا تھا نا۔ جمان کو غصہ اب صرف قاتل تک تھا۔
جوزف پر سرات جمان مسکرایا۔ اچھا کیا خود موقع دے دیا، جمان نے لاؤنج کی طرف جاتے کہا تو اذہان بھی فوراً پیچھے گیا۔ کیا بھائی؟ اذہان کو سمجھ نہیں ہے کہ وہ کیا کرنے والا ہے، اس لیے اسے کمرے میں جاتا دیکھ کر رک گیا۔ آج میٹنگ کرتے ہیں اس سے۔ جمان اپنی گال لیتا باہر آیا تو اذہان کا دل کیا خود کو ہی گولی مار دے۔ خیام بھی چاہا نہیں تھا، اب اسے سمجھ آئی کہ خیام کے سڈن موڈ سوئنگ سے کیوں ڈرتا ہے۔ او بھائی صبر، اذہان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس لایا مگر جمان نے اسے گھورا۔ مجھے مار کر آیا ہے، جمان نے جانے کی دلیل دی تو اذہان نام میں سر ہلایا۔ وہ بندہ انہیں اصل تک جانے کے لیے اس کی ضرورت ہو سمجھو۔ اذہان نے واپس دلیل دی مگر جمان کا غصہ اس پر حاوی تھا۔ اسے مار دو گے مگر ساتھ اعلان بھی کر دو گے میں وہ ہوں جسے ڈھونڈ رہے ہو۔ وہ دونوں منہا کی آواز پر رکے جو ابھی ان کا شور سن کر باہر آئی تھی۔ بھائی وہ آپ کو مار دیں گے۔ وہ بھی سامنے آ کر کھڑی ہوئی تو اذہان نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ مجھے چیلنج کر گیا ہے۔ جمان گرایا تو منہا نے اسے گھورا اور پھر اذہان کو جواب اس کی بات پر بیزار نظر آ رہا تھا تو خیام کو کہیں وہ سب کچھ کر لیتا ہے، اب خود کیوں؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ کس حق سے سمجھا رہی ہے، شاید کل بہن کے کہنے کا نتیجہ تھا۔ ایسا کرو جاؤ پھر میں بڑے بابا کو کال کرتا ہوں۔ منہا اسے سمجھا رہی تھی کہ اذہان اس کا بازو چھوڑتا سامنے جا بیٹھا تو جمان نے اسے گھورا اور پھر نور کو ڈنر پر انوائٹ کروں گا اس نے اگلی دھمکی دی تو منہا نے بھی گھورا مگر رات کی عزت افزائی یاد آئی تو چپ کر گئی۔ خیام کو میسج کر کے بتا دے۔ جمان آخر خاموش ہو گیا۔ ٹھیک، اذہان نے شکر ادا کیا اس جنگلی لیچ کے ٹھنڈے ہونے پر۔ کیا ہوا تھا؟ منہا نے ماحول نارمل ہوتے پوچھا تو جمان نے اسے گھورا۔ تمہیں ڈر نہیں لگا مجھ سے، میرے غصے سے، گن سے؟ جمان نے پوچھا تو منہا نے نام میں سر ہلایا تو اذہان نے ہنس دیا۔ اور نور بھی نہیں ڈرے گی؟ منہا نے اگلی بات کی تو جمان بیزار ہوا۔ اس کا ذکر سب ایسے کرتے ہیں کہ میرا عشق ہو اور مرا جا رہا ہوں، سکون نہیں آ رہا ہو مجھے، جمان نے تلملایا۔ جب اس کا ذکر کرتے ہو تو ٹھوس اردو میں بات کرتے ہو۔ اب جواب اذہان نے دیا۔ وہ محبت میں مر جائے گی مگر مجھے محبت نہیں ہوگی اور میں اس سے ملوں گا بھی نہیں، جمان نے کہا تو اذہان اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ منہا کو اس طرح پریشان ہونا اچھا نہیں لگا۔ نہ کرو محبت مگر بیزاری کا حق بھی نہیں، نہ اپناؤ چاہ مگر وہ الٹ ہو کر اظہار کر رہی ہے، عزت کرو۔ اذہان جانتا تھا نور کے لیے محبت امتحان ثابت ہوگی، وہ عام سی لڑکی جمان کی محبت کو بھلا کہاں سنبھال پائے گی۔ خیام کو کال کرو۔ جمان بات بدل گیا تو منہا بھی کھڑی ہوئی۔ مجھے لگا تھا کہ میں نہیں آؤں گی تو تم دونوں پتہ نہیں کیا کرو گے، اب سب نارمل ہے تو کیا میں نشانتی چلی جاؤں؟ منہا نے اجازت مانگی تو جمان نے نام میں سر ہلایا۔ اب میری بہن پھولوں کی شاخ تو نہیں سنبھال سکتی، جمان نے اسے یاد کرایا تو منہا نے اذہان کو دیکھا۔ دادا کے پاس جانا ہے، نور نے بھی انتظار کیا ہوگا، منہا نے وجہ بتائی۔ ساری رات تو ایک بار بھی پریشان نہیں ہوئی، ایک بار بھی کال نہیں آئی، اب کیسے؟ جمان نے طنز کیا۔ اسے پتہ تھا اذہان ساتھ ہے۔ جمان اس کے حوالے پر مسکرایا تو وہیں اذہان بھی اپنا نام اس کے منہ سے سن کر حیران ہوا۔ چلو پھر اذہان ہی لے جائے گا اسے، جمان نے یہ کام جیسے ختم کیا۔ میں نہیں، ور جا رہا ہوں، اذہان نے منع کیا تو منہا نے دونوں کو دیکھا۔ ابھی خیام لے جائے گا، جمان نے دوسرا حل بتایا تو وہ مسکراتے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ جھوٹ بھی محبت اجازت دیتی ہے۔ اس کے جاتے ہی جمان نے اذہان کو آڑے ہاتھوں لیا۔ نہیں، کام نے دی ہے، گاڑی میں جیک ہے، اذہان نے ویسے ہی طنز لوٹایا۔ مرا ہوا؟ جمان نے اتنے آرام سے پوچھا جیسے کہ کسی چوزے کی لاش کی بات کر رہی ہوں۔ نہیں ابھی زندہ ہے، اذہان کہتا چابی لہراتا باہر بھاگ گیا۔ مارکو کو مار کر اچھا کیا مگر میرا آدمی مار کر برا، اس نے فون نکالتے سوچا اور ایک میسج مار کے لیے چھوڑا جو آج کل اس کے بابا کے ساتھ تھا۔ ہاشم صاحب کے ہاتھ میں پکڑے حکمت خاتون کے گھر داخل ہوئے تو انہوں نے لاؤنج کی طرف اشارہ کیا۔ وہ مسکراتے صوفے پر جا بیٹھے۔ تکلیف کے لیے معذرت، مگر نور کی فکر میں چلا آیا۔ کہاں ہے وہ؟ ہاشم صاحب کافی پریشان تھے مگر رات سے اسے اکیلا چھوڑنا بہتر تھا۔ اللہ اللہ، وہ بچی بڑی ہی پریشان تھی۔ صبح اس کے رونے کی آواز پر اس کا کمرے میں گئی تو سجدے میں پڑی روئے جا رہی تھی۔ حکمت خاتون نے صبح کا قصہ سنایا تو وہ صحیح معنوں میں پریشان ہو گئے۔ اب کہاں ہے؟ انہوں نے فوری پوچھا۔ روتے روتے وہیں سو گئی، میں نے نہیں جگایا، چھوٹی سی لڑکی بہت تکلیف میں تھی تب سے سو رہی ہے، حکمت خاتون نے بتایا تو محض سر ہی ہلا سکے۔ اس کی نانی کا انتقال ہو گیا ہے، اس وجہ سے۔ ہاشم صاحب نے وجہ بتائی تو وہ بزرگ عورت بھی اداس ہو گئی۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ نور سیڑھیاں اترتے اسی طرف آئی۔ ہاشم صاحب کو دیکھتے وہ ان کے پاس آتے عقیدت سے ہاتھ چومتی مسکرائی۔ اب کیسی ہو؟ انہوں نے پوچھا تو نور مسکرا دی۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ کل رات کیسے گزری۔ اب ٹھیک صبر آ گیا۔ وہ سامنے بیٹھی تو اتنے میں ہی حکمت خاتون سے گلے لگاتی اس کا ماتھا چوم گئی۔ اللہ صبر دے میری بیٹی، ہم ان کے لیے حلوہ بناتے ہیں۔ کچھ دیر تسلی دینے کے بعد وہ کچن کی طرف چل دی تو نور نے ہاشم صاحب کو دیکھا۔ اللہ ان کے لیے آسانی فرمائے۔ ہاشم صاحب نے دعا کی تو اس نے بھی آمین کہتے اپنا ہاتھ منہ پر پھیرے۔ کہیں باہر چلیں؟ ہاشم صاحب نے سوال کیا تو نور کو کچھ عجیب لگا۔ اب ٹھیک نور کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ پوچھے کیا، سکون ملے گا؟ وہ بھی ساتھ اٹھ گئے۔ وہ تو مجھے مر کر آئے گا اور باقیوں کو میں برباد کر دوں گی۔ وہ بربادی ہاشم صاحب چپ چاپ اسے دیکھتے اس کے ساتھ نکل گئے۔ ہم ابھی جائیں گے، وہ حکمت خاتون کو بتاتے نکل گئے۔
हाशिर मेहमानों के जाने के बाद अपने कमरे में आया। वो कल रात से नूर को कॉल कर रहा था मगर उसका फ़ोन बंद था। घर में कोई ऐसा नहीं रहा था जो उसकी मदद कर सकता। एक दादी चली गई और अब एनी बाकी थी मगर उसके भाई की वजह से अब ये मुमकिन नहीं था। जमान के पास है वो उसने आईने में अपना अक्स तंज करता सुनाई दिया। वो मेरी है। वो चीखते हुए आईना तोड़ चुका था। मैं सब खत्म कर दूंगा एक एक को जब तक तुम मिल नहीं जाती। वो अपने बाल नोचता एक बार फिर चीखा था। हाशिर क्या हुआ? खाना लेकर अंदर आती मिनहल हाशिर की दीवानगी देखती उसकी तरफ दौड़ी। हाथ मत लगाना मुझे। मिनहल ने उसके कंधे से थमाने की कोशिश की तो वो किसी वहशी की तरह उस पर चढ़ दौड़ा। क्या हो गया है? क्यों इतना गुस्सा? इसने बार फिर कोशिश की तो हाशिर ने उसे बालों से दबोच लिया। जो कहता हूँ समझ नहीं आया? मुझे हाथ मत लगाया करो। हाशिर उसे बालों से जकड़ता उसके मुंह पर चलाया। दर्द की शिद्दत से उसकी आंखों में आंसू आ गए मगर वो कुछ बोली नहीं। बहुत हिम्मत से हाशिर के सीने पर हाथ रखते उसे ठंडा करना चाहा। मेरा दिल जल रहा है मिनहल हाशिर, मेरा वजूद आग बन गया है। उसने कहा कि उसे मोहब्बत हो गई है किसी से। हाशिर नूर की बात कर रहा था। उस तकलीफ से उसने आंखें बंद की तो हाशिर ने धकेलते हुए आंखें खोलने पर मजबूर किया। जान निकलती है जब आपका इश्क आपसे किसी और की मोहब्बत का इजहार करे। हाशिर के सवाल पर विरोधी बोलो। इस बार हाशिर फिर चलाया तो ज़मीन पर बैठती चली गई। चलो दर्द मैंने तुम भी सहो। सुनो मिनहल हाशिर, बहुत मोहब्बत है ना? मरने वाली थी ना तुम मेरे इश्क में? जहर पी लिया था ना? सुनो मैं इश्क करता हूँ। हाशिर इश्क करता है नूरलैन से। इतनी मोहब्बत करता हूँ मैं उससे। हाशिर उसके सामने बैठा था जबकि उसके इतराफ़ पर मिनहल सर झुकाए रो दी। तुम कभी मेरी कुर्बत भी नहीं पा सकोगी। मोहब्बत तो दूर। हाशिर ने उसका मजाक उड़ाया तो मिनहल ने रोते हुए उसे देखा और उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मुझसे निकाह के बाद उससे मोहब्बत हुई थी मतलब मकरूह है, हराम मोहब्बत है तुम्हारी। मुझे मोहब्बत मेरे शोहर से हुई मतलब जायज़ है। क्या कहा? मुझे तुम नहीं मिलोगे? तो बताओ उसे तुम्हें वो कहाँ मिली? वो ज़िद्दी है, पागल है। अगर वो मोहब्बत का दावा करती है तो वो तुमसे नफ़रत में इतनी पक्की निकली तो मोहब्बत क्या होगी उसकी? मिनहल ने बोलना शुरू किया तो हाशिर की बर्दाश्त ख़त्म हो गई। बकवास बंद। वो चीखता उसके मुँह पर एक थप्पड़ मार चुका था। पागल हो हाशिर? हाशिर की माँ आवाज़ सुनकर अंतर आई तो अगला मंजर देखकर वो दहक रही थी। दफ़ा हो जाओ। वो मिनहल को सीने से लगाती चलाई। वो माँ से बहस नहीं कर सकता था इसलिए निकल गया मगर मिनहल किसी पागल की तरह मुस्कुराई। आपका बेटा नूर के इश्क में मर जाएगा। वो होंठ से बहता खून साफ करते उठ खड़ी हुई। तुम्हारी माँ का जुनून उसमें नजर आता है। अपने बेटे की आग देखकर वो इतना ही कह सकी। मेरी फैमिली तुर्की से वहाँ शिफ्ट हुई थी और नूर समंदर की लहरों को घूरते कहा तो हाशिम साहब ने सर झुकाया। लेकिन नाना की डेथ के बाद सब पाकिस्तान चले गए। नानी को तुर्की बहुत याद आता था। मुझे कहती थी वहाँ जाकर मैं तुर्की को सलाम कहना, नाना की कब्र पर जाना मगर अभी तक नहीं जा सकी इसलिए वो उनके पास चली गई। हाशिम साहब ने उसे बोलने दिया ये कि उसके लिए बेहतर था। दादा मैंने नानी को रोते देखा है। वो नाना के पास दफन होना चाहती थी मगर नूर ने अपने आंसू साफ करते कहा आलमगीर भी तुर्की नहीं आया दोबारा? हाशिम साहब ने बेदहानी में पूछा तो नूर ने नोट किए बगैर से हिलाया। मेरी अम्मी से लेकर मुझे पाकिस्तान गए थे, इसके बाद नहीं। अब आ जाएंगे। अम्मी आना चाहती हैं। वो अरेज को मिलना चाहती हैं। नूर के इस फिक्रे पर हाशिम साहब सच में परेशान हुए। क्या? नूर ने इस तरह पूछने पर उन्हें देखा। ज़्यादा नहीं जानती दादा मगर मेरी अम्मी ने न जाने क्या किया था। मुझे भी तब पता चला जब मैं 18 साल की हुई, वरना मुझे पता चला कि मैं आलमगीर की बेटी नहीं, फरीहा जिसकी हरारत और मोहब्बत की तलब में जलील हुई मेरी माँ ही नहीं। नवार पुप्पो ने जब हाशिर के लिए मैं रिश्ता मांगा तब अब्बी ने गुस्से में मुझे बता दिया। फिर कुछ अरसे बाद पता चला कि मिनहल आलमगीर नहीं, मिनहल हाशिम है। उसका भाई भी है अरेस, जहाँ तुर्की में। वो अपनी गोद में पड़े हाथों को गूड़ रही थी जबकि हाशिम साहब उसकी बात पर तकरीबन रो दिए कि उनकी एक पूरी भी है। फिर पता चला मेरी मामा तुर्की में है। फिर पता चला कि वो अमेरिका में है। नूर की बातों से अंदाज़ा हो रहा था कि वो होश में नहीं, वरना ये सब उन्हें क्यों बताती और वो भी सख्ते में बैठे सब सुन रहे थे। तो तुम जाप के लिए तुर्की नहीं आई? इन्होंने एक और अंदाज़ा लगाया। नहीं, वहाँ से निकाल दिया तो तुर्की आई। उन्हें ढूंढना था। ख़याम को कहा है मगर लगता है उसे भी नहीं मिलेंगे। नूर ने सामने खेलते बच्चों को देखा तो मुस्कुराई। वक्त आने पर अपने आप को पता चल जाएगा। हाशिम साहब ने तसल्ली दी। सही, अच्छा चले अब मेमोरी से डिलीट करें। वो कहती खड़ी हो गई। उस सीने पर हाथ बांधते बोली तो हाशिम साहब भी बात समझते हंस दिए। मैं सेव नहीं कर पाता मगर तुम्हारी तसल्ली के लिए रिसाइकल पिन भी डिलीट। हाशिम साहब भी उसे हंसाने के लिए बोला चले खेलते हैं। वो हाशिम साहब को बुलाते उन बच्चों की तरफ भाग गई। वो इतनी तकलीफ़ के साथ मुस्कुराती बच्चों को राज़ी कर रही थी। उसकी तकलीफ़ और होने वाले का सलूक उसका अंदाज़ा उसकी बातों से लगा चुके थे। वक्त सच में ज़ख्म भर देता है मगर निशान सच में रह जाते हैं। फरीहा, नाहल, फुरकान सब ज़ख्म भर गए मगर उनके निशान मौजूद हैं ताकि वो उन नस्रों को ठीक कर देने जो इन पर ज़ख्मों के नीचे मौजूद हैं। हाशिम उसे बच्चों के साथ खेलता देखकर उसकी तरफ बढ़ते सोच रहे थे। अल्लाह रहम करे। वो भी उसके पास जा खड़े हुए। जारी है।